رائے صاحب اب ذرا یہ بتائیے، آپ چونکہ ظاہر ایک آفیشیل پوسٹ پہ ہیں اور آپ کے سامنے صبح و شام واقعات آتے ہیں، عجیب عجیب واقعات آتے ہیں، نان و نفقے کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، مہر نہ دینے کے مسائل ہیں، جہیز جو ہے وہ اپنا دیا، وراثت کے پیسے کھا گئے، جیسے کہ میں نے انٹرو میں ساری باتیں بتائیں. ذرا اس بارے میں بتائیے، پریکٹیکل جو آپ کے سامنے کیسز آ رہے ہیں وہ لوگوں کو بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے معاشرے کے اندر. بہت شکریہ جناب. اچھا، یہ میرا اتفاق کی بات ہے کہ پسندیدہ موضوع بھی ہے، کیونکہ یہ اب یہ عورت مارچ کے ساتھ جب اس کو ہم جوڑتے ہیں نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. لیکن ایسی بات ہے نا، جیسے آپ ہمارے سامنے 2 جگ پانی کے بھر کے رکھ دیں اور ہم کہیں ہم جلوس نکالتے ہیں کہ ہمیں پانی پینا ہے، تو یا سمندر کے کنارے بٹھا دیں پھر بھی کہیں جی جلوس نکالتا ہے. یہ میری جہالت ہے، یعنی لوگوں کو یہ اللہ کرے بہت ایجوکیشن ہوگی آج کے پروگرام کے حوالے سے. اچھا، پریکٹیکلی اس طرح سے ہے کہ جو ابھی پروفیسر صاحب شعر پڑھ رہے تھے نا خواتین کے لیے، جہاں سے انہوں نے شروع کیا، میں کہتا ہوں کہ اللہ وہ ہدایت ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے یہ کرنا ہے نا سارا. میری بیٹی ہے تو اس کو میں نے اسکول چھوڑنا ہے، بیٹی خود تو نہیں نا اسکول جا سکتی، اور یہ میرا چوائس ہے کہ میں نے کیسے اسکول میں چھوڑنا ہے، یہ میرا چوائس ہے کہ وہ لباس کیسے پہنے گی، میں فیصلہ کروں گا نا، میں بڑا ہوں، میں باپ ہوں. اچھا، یہ ہدایت تو ہمیں آنی چاہیے. اب پریکٹیکلی بالکل وہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے. اچھا، یہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا فیوڈلز، آپ مجھے کوئی ایک فیوڈل بتا دیں جو ان پڑھ ہو. یہ سارے انگلش بولتے ہیں، یہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آتے ہیں، یہ کیمبرج میں جاتے ہیں. مطلب آپ کسی ایک کا بتا دیں، یہ وزیر شزیر بنتے ہیں، ہم سے بہتر انگریزی بولتے ہیں. اچھا، اصل یہ چونکہ وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں نا تو مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے نا، وہاں سے مسز کا مائنڈ سیٹ تو وہیں سے ملا تھا نا. ان کا کوئی بھی مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا، یہ ادھر کے ہے نا یہ ادھر کے ہے نا. یہ اسلام کا صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز اپنے گلے لگا کے رکھنی ہے. اچھا، اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ایون پارلیمنٹیرینز خواتین NGO ٹائپ کے نام پہ کہ جی وہ برابری ہونی چاہیے، وہ جو وراثت کا ہے کہ بیٹی کا آدھا حق ہے اور بیٹے کا پورا ہے کہ برابر ہونا چاہیے. بھائی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حصے تو اللہ نے قرآن میں دیکھیں اللہ نے نماز کی رکھتیں درج نہیں کی. حالانکہ نماز کا 700 دفعہ ذکر فرمایا، پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن رکھتیں نہیں لکھی کہ زور کی 4 اور عصر کی فلاں اور مغرب کی. لیکن وراثت کا لکھا، وراثت کا تفصیل کے ساتھ لکھا، یہ قرآن کی آیت سے نص سے قطعی. اور وراثت عورت کی لکھی ہوئی ہے، مرد کی تو لکھی نہیں ہے. پروفیسر صاحب میری تصحیح فرما دیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ بیٹی کی عورت کی اتنی ہے، مرد کا اس سے اساس بنا کے کہا گیا اس سے 2 گنا. ٹھیک ہے، یعنی بیسک عورت کا کہا گیا کہ یہ تو انشور کرے نا ہر صورت میں. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو وہی رہا ہے جو آپ نے بتایا جی، قرآن سے شادی کر دیں، یا یہ ہے کہ دیکھیں جی باپ فوت ہو گیا ہے، اب اس جو ایفیلیشن بیٹی کی ہے نا باپ کے ساتھ، وہ بیٹے کی نہیں ہے. یہ پکی بات ہے، مطلب قدرتی اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسا قانون ہے کہ بیٹی کی زیادہ محبت ہوتی ہے والدین کے ساتھ. اچھا، اس کو ایک تو غم پہلے سے دیکھیں نا، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اور 7 بھائی جو ہے نا وہ سارے اکٹھے ہو کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فوراً بیان تو دیں، انہوں نے پٹواری بلایا ہوا ہے. درست، کہ جی یہ ہمارے جب تک آپ نہیں کریں گی، پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں جی آپ کا یہ جو میکا ہے نا، پھر یہ تو دروازہ بند ہو جائے گا. اتنا سوشل پریشر ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں. میرے پاس بے شمار کیسز آتے ہیں، ایز اسسٹنٹ کمشنر، ایز اے ڈپٹی کمشنر ہمارے پاس یہ کیسز آیا کرتے تھے، میں نے خود اپنی عدالتوں میں. لیکن میں پہلے سے نا ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ٹلٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ہمدردی کس سائڈ پہ. درست. اچھا، وہ کیس کو بھی بڑا پکا کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے. کھاریاں میں کیس میرے پاس آیا. اچھا، وہ بہنوں نے دعویٰ کر دیا جی کہ جب ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے ہم سے وہ انتقال کروا لیا تھا بھائیوں نے. اچھا، یہ وہی سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا، اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی بہنیں بیچاری تو نہیں کرتی، جب بہنوں کی اولاد جوان ہو جاتی ہے اور وہ ماموں کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے نا ان کا ربنگ دا شولڈرز، تو وہ پھر بعض اوقات وہاں سے پریشر آتا ہے ماں کے اوپر کہ جی آپ نے کیوں حق چھوڑا. خیر نہیں، وہ کیس ہو گیا. اچھا، انہوں نے بھی کام پکا کرایا ہوتا ہے کہ نارملی یہ گفٹ نہیں کراتے، یہ تھوڑی بہت فیس دے کے کہتے ہیں کہ ہم نے خریدی ہے. یعنی جو پکے کھلاڑی ہیں پھر وہ یہ کام کرتے ہیں جی ہم تو خریدی ہے بہن کی، تھوڑی سی انتقال کی فیس. اچھا، پہلے انتقال کی فیس بھی دیہاتی علاقے میں بے شک آپ 2 روپے دے دیں وہ اس سے ہو جاتا تھا. یہ میں نے ہی صحیح کروائی ہے کہ کچھ فیس دینی پڑے گی. ٹھیک. اچھا، اس کا یہ ہے کہ جب میں نے غور کیا کہ مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا، لیکن مجھے پکا پتا تھا اور میں نے معلومات لی کہ یہ ہوئی زیادتی ہوئی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فضل یہ کیا کہ ان 4 بہنوں میں سے ایک بہن وہ نکل آئی کہ جب ان کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس لڑکی کی عمر 16 سال تھی اور وہ نابالغ تھی، اور اس کا کوئی انہوں نے سکسیشن اس عمر میں کر لیا تھا، اور وہ کر نہیں سکتے تھے. وہ نقطہ ایک پکڑا اور وہ سارے انتقال ہم نے ریورس کیے. آئے دن یہ رویے جو ہے نا ہمارے، اس میں قانون سازی. اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایک سیمپل کیس ہے، یہ عمومی طور پہ معاشرے کا رویہ بن گیا ہے. ایسے ہی بالکل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی ہماری گفتگو جب ہوگی وہ اسلام پہ، قرآن پہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب اور نان مغرب، بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا اب یہ اگر لاؤڈ سپیکر کو آپ اپنی زندگی سے خارج کر دیں. آج سے دیکھیں نا، یہ تو 117 سال پہلے جہاز آیا، بجلی کب آئی، ریلوے کب آئی، یہ 100-150 سال کی کہانی ہے. یہ جو اسلام پھیلا ہے اس علاقے میں جدھر ہم بیٹھے ہیں، کروڑوں لوگ آج مسلمان ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں.
تو ہمارے مولوی صاحب کو کہیں کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر کو 2 بندے اسلام قبول کر کے بتا دیں. یہ کریکٹر سے پھیلا ہے, عمل سے. واہ. جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو دیکھ کے ہی آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. واہ. تقریر سے پھیلتا ہوتا تو یقین کرے آج کل پوری دنیا, امریکہ تک لوگ مسلمان ہوتے. عمل ہمارا اتنا کمزور ہے کہ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ ہمارے پاس ہدایت کی کتاب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں, حدیث کہتے ہیں. اب یہ جو دیکھیں نا حدیث آپ نے, اچھا آپ جب انٹرو دے رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ انجانے میں بات کر, آپ نے کہا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ کی انگلیاں ہوئی, وہ بالکل حدیث کی آپ کا دماغ کام کر رہا تھا. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی, 3 کی 2 کی, اور ان کی پھر تعلیم و تربیت کی اور شادی کی, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا, یہ 2 انگلیاں جڑی, اور یہی آپ کر رہے تھے. اچھا اب اتنی بڑی فضیلتیں بھی اللہ نے ہمیں دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, دیکھا نا کوئی دہریہ بھی ہوگا بیوی بچوں کو مارے گا تو نہیں نا. صحیح. اسلام کا کمال دیکھیں, فرمایا وہ تمہارا صدقہ ہے, اپنے خاندان پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اللہ نے اپنی محبت کی جو دلیل دینی تھی وہ ماں سے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. جو اسلام نے عورت کو عظمت دی ہے, لیکن مصیبت تو آگے وہی ہے کہ ہم نے جو اس کا وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے.